अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर कानून शाद आर्डर से है और ये लेक्चर नंबर 4 है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस। जो हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं वो एविडेंस एक्ट उसको प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट कहता है, और एक्चुअली ये प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स की ऐसे तशरीह दी गई है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इसको बिलीव किया जाता है, उसमें टर्म शल यूज हो जाता है एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें टर्म में यूज होता है। चूँकि हम ये जो भी प्रोविजंस हैं प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 90 से लेकर आर्टिकल 90 से लेकर 101 तक हैं, 12 प्रोविजंस हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उन प्रोविजंस में शल का सिग्निफिकेंस कहाँ आता है और मे का सिग्निफिकेंस कहाँ है, और शल और मे के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था। तो ये आप कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स कैरी सिग्निफिकेंट रोल अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल 90 से आर्टिकल 101 पे हैं, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो है वो आर्टिकल 129 में है। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स हैं वो चार फोर्स हैं उसके। नेचुरल कोर्स ऑफ, एक तो ह्यूमन कंडक्ट है, नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स है, और पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस है। तो अभी जो यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स है इन चार फोर्स पे है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विथ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स, जैसे हम आपको सही माना में कन्वे कर सकें। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से, मींस प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर कवर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसके चार फोर्स हैं, एंड हम जो स्टार्ट अभी ले रहे हैं विल टेक स्टार्ट फ्रॉम प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 90 टू 101। इन द स्टार्ट आई टेक आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 के अंदर एक प्रिजम्पशन एज टू जीनियसनेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अभी जिस तरह से कोर्ट के अंदर जो सर्टिफाइड कॉपीज पेश होती हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं या और कोई सर्टिफाइड रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स का हो, जजमेंट्स का हो, डिपोजिशंस का हो, एविडेंस का हो, तो उसकी प्रिजम्पशन जो कोर्ट्स के पास है, अगर आप सर्टिफाइड कॉपी देंगे तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी कि भाई ये जीनन डॉक्यूमेंट है। तो उसके अंदर कोई भी सर्टिफिकेट हुआ जो कोर्ट इशू करती है या कोई भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हुई तो वो जीनन डॉक्यूमेंट ट्रीट किए जाते हैं, और उसके अंदर जो है टर्म शल है। तो मीन्स कोर्ट उसको डीम करती है, ट्रीट करती है जीनन डॉक्यूमेंट, एंड उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे उसकी कमेंट्री में 90 की में, तो आपको वहां वर्ड शल नजर आएगा कि कोर्ट शल प्रिज्यूम द डॉक्यूमेंट एज जीनन। अभी हम आर्टिकल 91 पे आते हैं। उसमें एक प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के तौर पर पेश किए जाते हैं। मिसलन कोई एविडेंस है, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस है जो पेश किया जाता है। जिस तरह से एक विटनेस है एक केस के अंदर एग्जामिन होता है और उसकी डिपोजिशंस होती हैं, वो कोर्ट के अंदर दी जाती। तो वो जो भी रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, और कोई दूसरे केस की जजमेंट है उस केस के अंदर देनी पड़ती है। तो जो भी हम रिकॉर्ड देते हैं दूसरे केसेस का, तो कोर्ट उसको भी जीनन डॉक्यूमेंट के तौर पर ट्रीट करती है। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं
जिस तरह से यानी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर किसी मजिस्ट्रेट ने कोई इंक्वायरी कंडक्ट की तो वो भी एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हो गया और उसकी प्रिजम्पशन भी यही जाती है कि भाई ये जीनन डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मजिस्ट्रेट 164 सीआरपीसी में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अपने पास रखता है, लेकिन जब वो सेशन जज के पास मर्डर केस में चूंकि रिकॉर्ड होती है और किसी और भी में होती है, यानी सेशंस ट्रायल में भी होती है, मजिस्ट्रियल ट्रायल्स में भी होती है, लेकिन अगर सेशंस ट्रायल में वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो जब सेशन जज के पास प्रोड्यूस की जाएगी तो उसकी प्रिजम्पशन ये होगी कि इट इज अ जीनन डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह से 164(1)(a) की भी स्टेटमेंट होती है जो विटनेस बिफोर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कराता है। 164 में कन्फेशन है जो अक्यूज रिकॉर्ड कराता है और 164(1)(a) में स्टेटमेंट है जो विटनेस रिकॉर्ड कराता है। लेकिन उन डॉक्यूमेंट की जो प्रिजम्पशन है वो एज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जब प्रोड्यूस किया जाता है, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस किए जाते हैं तो कोर्ट उनको जीनन बिलीव करती है और उसके सामने भी टर्म शल है, तो कोर्ट शल होल्ड दैट यानी डॉक्यूमेंट्स एज जीनन। अभी आर्टिकल 92 के अंदर आता है कि प्रिजम्पशन एज टू जीनियसनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट अंडर एनी लॉ। अभी देखियो इसका स्कोप जरा बड़ा है। जिस तरह से हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफिस है जहां रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ ₹100 रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो हर इंस्ट्रूमेंट जो है जब 100 की यानी अमाउंट से एक्सीड करता है तो वो रजिस्टर्ड होता है। वो रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस करता है, तो उसके पास एक माइक्रो फिल्मिंग सेक्शन भी है, उसकी वो ट्रू कॉपीज वगैरह भी इशू करते हैं। तो वो जो भी रिकॉर्ड है दैट इज आल्सो जीनन रिकॉर्ड। हमारे पास और भी रिकॉर्ड है, जिस तरह से ये लेजिस्लेशन का ये जो भी चार्टर्स हैं या जो भी इनके बिल्स होते हैं या जो भी रेजुलेशंस पास होते हैं या जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं या इनेक्टमेंट जो भी होती हैं, तो वो रिकॉर्ड भी जीनन रिकॉर्ड होता है जो लेजिस्लेशन के कंट्रोल में होता है। तो ये जो उनकी प्रिजम्पशन जो है वो भी शल में है कि उसको कोर्ट के पास अगर पेश किया जाएगा तो कोर्ट उसको जीनन प्रिज्यूम करेगी। अच्छा, अभी आर्टिकल 93 है और आर्टिकल 93 में प्रिजम्पशन एज टू मैप्स आर प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अभी कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं और गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जो वो इशू करते हैं। मसलन ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल लैंड होती है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड का उनका एक रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर कुछ इस तरह के वो मैप्स बनाते हैं जैसे पूरी यानी उसकी डिविजन्स होती हैं, डिवीजन सब डिविजन्स होती हैं और उसकी डिमार्केशन करते हैं, उसके यानी बीच में कैसे आते हैं, पाथ्स आते हैं या बाइफर्केशन सर्वे नंबर्स की कैसी है, तो उसका पूरा एक मैप और प्लान जो है वो तैयार करते हैं। और इस तरह से जैसे कराची में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसके यहाँ जो है ना वो भी मैप्स जो है वो इशू करते हैं और उनके बिल्डिंग के प्लान्स होते हैं। अगर आप कराची में कोई भी कंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोजेक्ट या जो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी जो यानी आपको मैप है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देगा और उस मैप की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वहाँ भी उनका एक सेक्शन है जहाँ से वो बिल्डिंग्स के प्लान वगैरह इशू करते हैं। लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो या बिल्डिंग कंट्रोल का डिपार्टमेंट हो या कोई और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, जैसे कराची में केडीए भी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनके जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी यानी स्केचेस होते हैं, मैप्स जो भी होते हैं, उनकी भी प्रिजम्पशन यानी जीननेस में जाती है। तो भाई क्योंकि ये गवर्नमेंट के इदारे हैं और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जीनन डॉक्यूमेंट्स हैं। वर्ड शल इज देयर। आर्टिकल 94 में आता है प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन। जिस तरह से कलेक्शन ऑफ लॉज होती है, कोर्ट्स की डिसीजंस होती हैं, जजमेंट्स होती हैं, हाई कोर्ट की डिसीजंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस होती हैं, फिर वो रिपोर्ट होती हैं।
یعنی لا جرنلز کے اندر وہ پبلش ہوتی ہیں. جب یہ ساری رپورٹس وغیرہ جو بھی ان کی ڈیسیشنز ہیں پبلش ہوتی ہیں تو ابھی اس کے اندر تو کسی جج کی سگنیچر تو وہاں ہوتی نہیں ہے، اور اس کے اندر تو کوئی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی بھی نہیں ہوتی. اگر آپ پی ایل ڈی کے اندر دیکھیں جو بھی ججمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں جس کو ایک جینین بلیو کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر یعنی ہر جب اب اگر آپ کورٹ سے کوئی بھی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی لیں گے تو ہر پیج جو ہے وہ یعنی اس کی ہوتی ہے ٹرو کاپی اس کی بنتی ہے، اور ہر پیج کی وہ میچنگ ہوتی ہے اور ہر پیج کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے. لیکن اگر پی ایل ڈی میں یا کوئی اور اے سی ایم آر وغیرہ کے جرنلس ہیں جہاں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کی ڈیسیجنز جو بھی ہیں رپورٹ ہوتی ہیں اس کے اندر تو کوئی بات نہیں ایسی، لیکن اس کی بھی پرزمپشن ہے کہ وہ جو بھی لاز ہیں یا جو بھی رپورٹس ہیں یا جو بھی ڈیسیجنز ہیں وہ بھی جینیئنلی ٹریٹ کی جاتی ہیں. شل از دیئر. ابھی ہم آرٹیکل 95 پرزمپشن ایز ٹو پاور آف اٹارنی ڈسکس کر رہے ہیں. پاور آف اٹارنی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کی ایزیکیوشن کی اتھینٹسٹی یا ایزیکیوشن قانون شاد آرڈر کے اندر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ پرزمپشن اٹیچ کی گئی ہے. پرزمپشن یہ ہے کہ کوئی بھی پاور آف اٹارنی اف ایزیکیوٹیڈ اینڈ اتھینٹیکیٹڈ بفور نوٹری پبلک، جج، اینی کورٹ، magistrate, council, vice council or any officer of federal government. تو اس کے اندر آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایزیکیوشن جو ہوتی ہے پاور آف اٹارنی کی وہ تو پرنسپل اور ایجنٹ کے درمیان میں ہوتی ہے. مینس دے ول ایزیکیوٹ. ایزیکیوشن یوں ہوگی کہ بھائی ایک پاور جو ہے وہ اٹارنی اس کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہے ایجنٹ کو، اور وہ ایجنٹ جو ہے وہ ڈیلیگیشن آف پاور ایکسپٹ کر رہا ہے. تو یہ دس پاور ایزیکیوٹیڈ ڈیولی ایزیکیوٹیڈ بٹوین پرنسپل اینڈ ایجنٹ. ناؤ ہاؤ اٹ از پروو ٹو بی اتھینٹیکیٹڈ. تو اتھینٹسٹی اس کی ہوگی بیفور نوٹری پبلک، یعنی جو ایزیکیوشن بیفور نوٹری پبلک اینڈ وائس کاؤنسل، کاؤنسل جنرل، ماجسٹریٹ، جج ان کے سامنے ہوتی ہے، یا یعنی آفیسر آف دی فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ جو پرزمپشن ہے اگر اس کی ایزیکیوشن اس کے سامنے ہوگی تو ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ یہ پاور آف اٹارنی جینین ہے، کیونکہ یہ کورٹ کی پرزمپشن ہے. دس از پرزمپشن آف دا کورٹ. لیکن اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ آسپیکٹ ہے کہ پاور آف اٹارنی بائی implication of section 32 and 33 of the registration act requires compulsory registration. اور اس کی لیگلٹی اور پروپرائٹی تب تک بلیو نہیں ہوتی جب تک یہ رجسٹرڈ نہ ہو. لیکن اس کی جو پرزمپشن ایگزیکیوشن کی ہے، ابھی یہ وہ بات نہیں ہے کہ اس کی لیگلٹی اور پروپرائٹی کیا ہوگی، لیکن قانونی شاد آرڈر صرف یہ پرسکرائب کرتا ہے کہ اس کی جو لیگلٹی اور پروپرائٹی ہے فار دی پرپز آف ایویڈنس، وہ آرٹیکل 95 کی اگر ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی تو پھر کورٹ اس کو پرزیوم کرے گی ایز جینین. تو اس کے اندر بھی ورڈ شل از دیئر. ابھی آرٹیکل 96 ہے جس کے اندر ہے پرزمپشن ایز ٹو سرٹیفائڈ کاپیز آف فارن جوڈیشل ریکارڈ. فارن کی کوئی ججمنٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں یہاں اس کی ایزیکیوشن ہوتی ہے، کیونکہ بندہ فارن میں رہتا ہے اور وہاں اس کے خلاف کوئی ڈکری پاس ہو جاتی ہے. ابھی بندہ تو ہے پاکستانی، رہتا تو وہ فارن میں ہے لیکن اس کی فارن میں کوئی پراپرٹی نہیں. پاکستان کے اندر سپوز کیجئے کراچی میں اس کی پراپرٹی ہے. ابھی جو وہاں ڈکری ہولڈر ہے یا پلینٹف ہے اس نے وہاں یعنی انگلینڈ کی کورٹس کو کہا کہ یہ اس کی ایزیکیوشن میں پاکستانی کورٹس میں جا کر کراؤں گا، کیونکہ یہاں سے ایزیکیوشن افیکٹو ہوگی نہیں. یہاں اس کی پراپرٹی پاکستان میں ہے، اس کو میں اٹیچ کراؤں گا، سیل کراؤں گا، اور اس سے جو پروسیڈز ہیں میں اپنی جو یعنی ڈکریٹل اماؤنٹ ہے اس سے میں وہ اماؤنٹ ریئلائز کراؤں گا. تو لہذا وہ ججمنٹ لے کر پاکستان آتا ہے
تو وہ ججمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر اس کی لیگلٹی کیا ہے. خیر ہم وہ آسپیکٹ ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ کس طرح سے یہاں پریزنٹ کرے گا، بائی سوٹ پریزنٹ کرے گا یا بائی ایزیکیوشن پریزنٹ کرے گا، دیٹ از اے پارٹ. لیکن ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی پرزمپشن ہمارے کورٹس میں کیا ہوگی. سرٹیفائڈ ٹرو کاپی آف دی فارن ججمنٹ، کورٹ اس کو کیا پرزیوم کریں گے. ابھی دیکھیے نا، فارن کا ریکارڈ تو ہمارے سامنے تو نہیں ہے، کورٹوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ فارن ججمنٹس جو بھی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے سرٹیفائی ہوتی ہیں، سیلز کورٹ کی کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے سرٹیفائی کاپی لی ہے، اور سرٹیفائی کاپی کی جینیئنس ہم کس طرح سے ویریفائی کرائیں. تو لہٰذا وہ جینین تو کورٹ بلیو کرتی ہے، کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جینین ہے، لیکن ٹرم مے کے ساتھ، شل نہیں. شل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ تو کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر جب مے آیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کورٹ اس کی ویریفیکیشن بھی کرا سکتی ہے ٹو ascertain whether this judgment is genuine and same or not، اس کورٹ سے بھی کرا سکتی ہیں. تبھی یہ ورڈ مے آیا. اب ہم آگے چلتے ہیں آرٹیکل 97 کی طرف کہ presumption as to books, maps and charts. ابھی دیکھیے کہ presumption ہے ایز بکس، میپس اینڈ چارٹس، یہ بھی ٹرم میں آیا ہے. ہم نے پہلے جو آپ کا اسٹارٹ میں پرزمپشن تھی میپس کی اور چارٹس کی، جس کے لیے میں نے آپ کو ریونیو ریکارڈ بتایا تھا، کے بی سی اے کا ریکارڈ بتایا تھا، کے ڈی اے کا ریکارڈ بتایا تھا، یا ایچ ڈی اے حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ریکارڈ بتایا تھا، کہ وہ ریکارڈ کے اندر جو تھا وہ شل تھا اور اس کے اندر مے ہے. تو ہم اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں کیونکہ اس کی پرزمپشن اسی لیے تھی کہ وہ آفیشیل ریکارڈ تھا، گورنمنٹ کا ریکارڈ تھا. تو گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر یعنی ورڈ شل اسی لیے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ از کسٹوڈین آف دا ریکارڈ اور ہر چیز اس کے اندر کریکٹ ہوتی ہے. ابھی چونکہ یہ پرزمپشن آف دی بکس، میپس اینڈ چارٹس، ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو چارٹس تیار کرتے ہیں. جس طرح سے ایک بلڈر ہے، بلڈر نے ابھی ایک اپنے پروجیکٹ ہے، اس کا پورا ایک اسکیچ بنایا، نقشہ بنایا کسی آرکیٹیکچر سے، کے بی اے سے تو اس نے اپروو کرایا، لیکن آرکیٹیکچر سے جب بنایا تو وہ اس کا پرائیویٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوا، وہ آفیشیل ریکارڈ تو نہیں ہوا. تو سملرلی اس طرح سے جو دوسرے بکس ہوتے ہیں یا وہ میپس ہوتے ہیں یا چارٹس ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کراچی میں جو آرکیٹیکچرس ہیں وہ یعنی آپ کا پرائیویٹ بلڈنگ ہے، پرائیویٹ کوئی پروجیکٹ ہے، وہ بھی اپنے نقشے وغیرہ تیار کرتے ہیں، تو ان کی پرزمپشن بھی میں ہے، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک اتھینٹیکیٹ ریکارڈ ہو. جہاں اتھینٹیکیٹ ریکارڈ نہیں ہوگا اور کورٹ اس کو اپسو فیکٹو بلیو نہیں کرے گی تو اس کو پرزمپشن بھی اس کی جو ہے وہ آبلیگیٹری ہوگی، جس طرح سے میں ہے، اور اس کی پرزمپشن بھی مینڈیٹری ہوتی ہے جیسے ورڈ شل ہے. تو اس ایسے ریکارڈز کو جو آرکیٹیکچر بناتا ہے اور پرائیویٹ ریکارڈ ہے وہ اس کے اندر میں ورڈ آتا ہے، کیونکہ کورٹ اس کی پرزمپشن اس کو جینین اس کو ٹریٹ کرتی ہے، کورٹ پرزیوم کرتی ہے، لیکن کورٹ میں پرزیوم جینین، کورٹ شل ناٹ لکھا ہوا ہے. ابھی ہم آتے ہیں آرٹیکل 98 کی طرف. آرٹیکل 90 پرسکرائب کرتا ہے پرزمپشن ایز ٹو ٹیلی گرافک میسیجز. ٹیلی گرافک میسیجز ہوتے ہیں ایک آفیشیل ریکارڈ ہے جہاں سے ایشو ہوتے ہیں، تو اس کی جو پرزمپشن ہے وہ میں ہے، لیکن اس کے دو پارٹس ہیں. فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ ٹیلی گراف میسیج جو ہے وہ ایک آفس سے نکلا، وہاں سے آپ کو ریسپٹ مل گئی، جس سے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹیلی گراف جو ہے یہ ایشو ہو گیا، دس از کنفرم. اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیور ہوا یا نہیں ہوا. تو اس کی ڈیلیوری کے لیے جو ٹرمز یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے میں، کہ بھائی اس کے اندر جو اس کی یعنی اٹ میں بھی جینین کہ بھائی اس کے بندے کے پاس پہنچا نہیں پہنچا، نہیں بھی پہنچ سکتا ہے. تو اسی لیے جو پرزمپشن اس کی ہے وہ شل میں نہیں ہے. ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ بھائی یہ ایشو تو ہو گیا بیکاز اٹ از آفیشیل ریکارڈ، لیکن اس کے اندر اس کے پاس ڈیلیور ہوا یا نہیں ہوا تو وہ اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، تو ورڈ میں از یوزڈ. آرٹیکل 99 پرسکرائب کرتا ہے presumption as to due execution etc of documents not produced. ایک ڈاکیومنٹ ہے، کورٹ کہتی ہے ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرو، ڈاکیومنٹ پروڈیوس پارٹی نہیں کرتی. پارٹی یعنی ایک لیم ایکسکیوز لیتی ہے کہ ڈاکیومنٹ تو تھا لیکن مس پلیس ہو گیا، تو کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے. ابھی کورٹ اس کی پرزمپشن کیسے لے گی؟ کورٹ اس ڈاکیومنٹ کو پرزیوم کرے گی کہ ڈاکیومنٹ از جینین
ड्यूली स्टैम्प्ड, ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड मीन्स उस डॉक्यूमेंट को बिलीव किया जाएगा एज ए जीनियन डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को एज ए जीनियन डॉक्यूमेंट कोर्ट बिलीव करेगी, क्योंकि कोर्ट की कंप्लायंस में पेश हुआ नहीं और उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस कोर्ट को एक जजमेंट के अंदर देना है, तो उसके अंदर कोर्ट ये नोट मेंशन करेगी कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि इसका रेफरेंस जस्ट एंड एसेंशियल था, लिहाजा उस डॉक्यूमेंट की हम ऑथेंटिसिटी जो है वो ड्यूली स्टैम्प्ड, ड्यूली एग्जीक्यूटेड वो हम ट्रीट करते हैं, बिलीव करते हैं उसको, तो उसके अंदर भी शल है। आर्टिकल 100 के अंदर आता है कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड, 30 इयर्स ओल्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो भी बिलीव होता है कि भाई ये जीनियन डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन इसके अंदर वर्ड में है। अभी देखिए कोर्ट कहती है 30 ईयर डॉक्यूमेंट है वो सही है कि भाई होगा, अभी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टीज ने 30 ईयर पहले एग्जीक्यूट किया, अभी कोर्ट के अंदर दे रहे हैं, तो उसके अंदर कोई लिमिटेशन तो है नहीं, एक डॉक्यूमेंट है, टोकन ऑफ कंफर्मेशन है, रेडी रेफरेंस के लिए कोर्ट के अंदर दिया जाता है, उसके अंदर अटेस्टेशन है, 2 विटनेसेस हैं ड्यूली अटेस्टेड है, स्क्राइब है, नोटरी पब्लिक है जिसके सामने एग्जीक्यूट हुआ, 30 साल का अरसा गुजर गया, तो कोर्ट इसको क्यों प्रिज्यूम करती है जीनियन? सिर्फ इसीलिए कि भाई इस डॉक्यूमेंट के पीछे जो बंदे हैं, अगर कोई 30 या 40 साल का होगा और 30 साल गुजर गए, 70 साल यानी उस बंदे की एज ना भी हो, या अगर 40 साल का हो, 50 साल का हो, उसने अगर इसको टेस्ट किया है, साइन किया है, तो 80 साल तक हो सकता है जिंदा ना हो, तो इस तरह से उस डॉक्यूमेंट की जीनियननेस को कोर्ट डाउट नहीं करेगी, लेकिन बिलीव करेगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो जीनियन है क्योंकि इट इज 30 इयर्स ओल्ड। लेकिन 101 में आता है जो शल है कि आर्टिकल 101 के अंदर एक सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड, आप ऐसा एक डॉक्यूमेंट लाएं जो जजमेंट है और जजमेंट 30 इयर्स ओल्ड है, आप कोर्ट को दे दें कि भाई ये जजमेंट है और 30 इयर्स ओल्ड है। अभी चूंकि कोर्ट उसको वेरीफाई कैसे कराएगी, यहाँ हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसके अंदर जो है रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉइंग ऑफ द रिकॉर्ड्स का भी एक स्टेट्यूट है, और जिसका प्रोसीजर फीटल कैपिटल एंड सिंध क्रिमिनल सर्कुलर्स में दिया गया है, कितने ईयर्स का रिकॉर्ड उसको मेंटेन कोर्ट करती है और कितने सालों का रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि अगर इस तरह से रिकॉर्ड कोर्ट रखे अपने पास तो पूरा कराची भर जाए, क्योंकि इतनी तो जजमेंट्स होती हैं, इतना रिकॉर्ड जो है वो बनता है, तो रोटेशन वाइज ईयर वाइज उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। लेकिन इसकी प्रिजम्पशन ये होती है कि अगर 30 इयर्स का डॉक्यूमेंट है, 30 इयर्स का डॉक्यूमेंट है और 30 ईयर का डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है सर्टिफाइड कॉपी, तो इसकी प्रिजम्पशन ये है कि वो असली रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, तभी उसको जो है उसकी जीनियननेस को कोर्ट जो है वो बिलीव करती है कि भाई ये जीनियन डॉक्यूमेंट है, तो ये जो है उसके अंदर वर्ड शल है। तो मैं आर्टिकल 90 से लेकर 101 तक जो भी यानी प्रोविजंस थे जिसके अंदर वर्ड शल यूज हुआ, जिसके अंदर वर्ड में यूज हुआ, और उसकी जीनियननेस किस तरह से कोर्ट किस तरह से बिलीव करती है, कोर्ट किस तरह से उसकी प्रिजम्पशन के अंदर उसको बिलीव करती है, वो सारे मैंने आपको डिस्कस किया। क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, कोर्ट की एक प्रिजम्पशन होती है और उस प्रिजम्पशन की एक क्वांटम होता है, एक डिग्री होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, जो मजीद हम आपको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स के अंदर आपको क्लियर करेंगे। Presumption of facts. The background as to presumption of fact is derived from the sayings of Prophet, peace be upon him, when he sent Muaz as a governor of Yemen. अच्छा, मैं इसके हवाले से थोड़ा आपको बता दूं क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया था आज से तकरीबन 15-20 साल पहले। मैंने एक आर्टिकल लिखा था लॉ ऑफ एविडेंस इन कुरान, ये आर्टिकल 1 जुलाई 2005 को डॉन न्यूज़पेपर में फ्राइडे फीचर में पब्लिश हुआ था, और बहुत बड़ा यानी एक आर्टिकल था मेरा जो डॉन ने पब्लिश किया था। उसके अंदर मैंने ये मुआज का और पीस बी अपॉन हिम का एक कोटेशन दिया था। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि उस आर्टिकल के अंदर जब चूंकि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ एविडेंस इन होली कुरान, तो विटनेस की क्रेडिबिलिटी को मैंने बताया और उसके अंदर मैंने बताया कि
یعنی کچھ مخصوص ورسز ہیں ہولی قرآن کی جس کے اندر پورا ایویڈنس ایکٹ کو کمپائل کیا گیا، اور میں نے اس کے اندر کہا کہ یہ جو ورسز ہیں اس سے دنیا کا پورا ایویڈنس ایکٹ نکلا ہے، جس کے اندر کریڈیبلٹی آف دی وٹنس، ٹروتھفلنس آف دا وٹنس، وٹنس کو کیسے بلیو کیا جائے، اگر آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں تو ریٹن فارم میں کریں، اٹیسٹیشن ہو، وٹنسز ہوں، یہ جو بھی پروسیجر ہے وہ قرآنک ورسز سے نکلا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر پرزمپشن پہ بھی ایک احادیث ہے، اس کے اندر بھی ایک اتھینٹیکیٹ لا ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں، کہ جو اس آرٹیکل کے اندر بھی میں نے لکھا تھا کہ معاذ ایک یعنی گورنر تھا جس کو یمن کا گورنر بنا کر پرافٹ پیس بی اپان ہم نے بھیجا، تو اس سے پوچھا، کچھ سوالات کیے کہ معاذ ابھی یہ مجھے بتا دو کہ اگر وہاں تم ڈیسیشنز کیسے دو گے، کیسز ڈیسائیڈ کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو بھی ڈیسیشن دوں گا انڈر دی ورسز اینڈ انجنکشنز آف ہولی قرآن دوں گا، نمبر 1، اور اس کے بعد پھر احادیث ہوگی جو پرافٹ پیس بی اپان ہم کی ہے، اس کی روشنی میں ڈیسیشنز دوں گا۔ تو پرافٹ پیس بی اپان ہم نے فرمایا کہ اگر اس کا جو تمہارے پاس کنٹروورسی ہے لٹیگیشن کی، اس کا حل سالوشن یا پاسبل وایا میڈیا اگر قرآنک ورسز میں بھی موجود نہیں ہے اور پیس بی اپان ہم کے اپنی احادیث میں بھی موجود نہیں ہے، تو پھر معاذ کیا کریں گے آپ؟ تو معاذ نے کہا کہ میں اپنے ریزن سے، پرزمپشن سے وہ ڈیسائیڈ کروں گا۔ تو پرافٹ پیس اپان وینٹ سیٹسفائیڈ فرام دا ریپلائی آف معاذ، وہ میرے آرٹیکل کے اندر تھا کیونکہ اس کے اندر ڈیسیشنز، قیاس، اجماع میں نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے ریزنز پہ بھی گیا تھا کہ کورٹ ریزنز کیسے فارمولیٹ کرتی ہے جہاں ان کو پاس کوئی حل نہ نکلے، اور ریزننگ کیا ہوتی ہے ورچولی جو ہم ججمنٹ ہوتی ہے سپیریئر کورٹ کی یا لوور کورٹ کی، اس کے اندر کیا ریزنز ہوتے ہیں نا، کیونکہ جج تو ریزنز دیتا ہے، ججمنٹ 15 20 پیجز کی ہو جاتی ہے، اس کے اندر ریزنز آتے ہیں۔ تو یہ ریزنز ہی ہیں ورچولی جو کورٹ پاس کرتی ہیں، اور ریزنز کے پیچھے جو پرزمپشنز ہوتی ہیں، اور پرزمپشنز جو ہیں وہ فیکٹس پہ ہوتی ہیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ فار یو۔ ابھی پرزمپشن آف فیکٹ ایکچولی empowers the Qazi court to decide according to his own wisdom, for which the points of reasons will be formulated. It is duty of the court, it is duty of the Qazi کہ جو بھی پوائنٹس ہیں وہ فارمولیٹ کریں۔ لا نے اسی پرسپیکٹو میں کورٹس کو اتھورائزیشن دے دی، سول کوڈ کو کہا کہ آپ کو 151 کی ہم ایکسٹرا آرڈنری انہیرنٹ جورسڈکشن دے رہے ہیں، جہاں بھی دیکھیں سول کے اندر کوئی وایا میڈیا اسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو نہیں ملتی ہے، وہاں آپ اپنی انہیرنٹ جورسڈکشن لگائیں اور اس کے اندر پریزیوم کریں کہ آپ کی وہاں انہیرنٹ جورسڈکشن اپلائی ہوگی۔ سملرلی ہائی کورٹ کے اندر 561A میں وہ جو لوور کورٹس کی انہیرنٹ جورسڈکشن ہے اس کو سیو کیا گیا کہ بھائی لوور کورٹس کے آرڈرز کو آپ دیکھیں، جہاں بھی ان کو ضرورت پڑے کہ ان کو مینٹین کرنا ہے، آپ انہیرنٹ پاور سے جو سیو کیے ہوئے پاور سے ہائی کورٹ کے آپ ان کو اسسٹ کر دیں۔ تو یہ بھی ایک لا میکرز کی لیجسلیشن کا جو بھی وزڈم ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ قرآنک یعنی ہمارا کانسیپٹ بھی ہے، اور پرافٹ پیس بھی اپان ہم کا جو پرزمپشن کا جو لا ہے، جو ریزنز کا بھی میں نے بتایا، اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ ابھی چونکہ ہم آتے ہیں آرٹیکل 129 پہ کہ آرٹیکل 129 authorizes the court to presume existence of certain facts for which a foundation is laid down on the following pillars. Number 1, common course of natural events. Number 2, human conduct. Number 3, public business. And number 4, private business. These are the 4 pillars جہاں فیکچوئل پرزمپشنز کا فاؤنڈیشن ہے۔ ابھی ہم ایک ایک کا آپ کو انسٹنس دیں گے، جس طرح سے آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں جائیں اور ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ ابھی ہم پہلا انسٹنس جو کوٹ کر رہے ہیں وہ کامن کورس آف نیچرل ایونٹ سے کر رہے ہیں۔ انسٹنس نمبر 1، کامن کورس آف نیچرل ایونٹس کیا ہے؟ That the common course of business has been followed in particular cases. ابھی ایلوسیڈیشن ہے
کہ the questions whether a letter was received, it is shown to have been posted, but the usual course of the post was interrupted by disturbances. ابھی کامن کورس آف نیچرل ایونٹس کے اندر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک لیٹر ہے جو پوسٹ ہوا اور وہ لیٹر جو ہے اس کا پروف اس بندے کے پاس ہے، یعنی رجسٹرڈ پوسٹ اے ڈی اس کے پاس ہے، وہ ڈیسٹینیشن پہ لیٹر نہیں پہنچا، انٹرپٹ ہو گیا. یعنی انٹرپشن کی یہ پرزمپشن ہے کہ بھائی ڈیسٹینیشن پہ کیوں نہیں پہنچا. تو جس طرح سے یہ پوسٹ مین ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ یہ بڑے بڑے باکسز جو ہوتے ہیں یا تھیلے ہوتے ہیں، بستے ہوتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، بیچ میں کوئی ان سے چھین گیا یا کوئی ایسا موب آ گیا جنہوں نے اس کو ڈیمیج کر دیا، تو پھر پرزمپشن یہ جائے گی کہ یوزول کورس آف دا پوسٹ واز انٹرپٹیڈ اینڈ ڈسٹربڈ، تبھی وہ ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچا. تو یہ پرزمپشن ہوگی. ابھی ہم انسٹنس ٹو ہیومن کنڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. The evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withholds it. Means ایک ایسی ایویڈنس ہے، ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو پارٹی پروڈیوس نہیں کرتی، جس کی پرزمپشن یہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ اس پارٹی کے فیور میں نہیں جائے گا اگر وہ آن ریکارڈ آیا تو. This is a presumption. تو اس کا جو یعنی کورٹ اس کی کنکلوژن کورٹس کی اس کے بارے میں کیا ہوگی، واٹ ول بی دا کنکلوژن آف دا کورٹ. آرٹیکل 99 میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، پرزمپشن آن ڈاکیومنٹس، کہ وین ڈاکیومنٹ کالڈ اینڈ ناٹ پروڈیوسڈ آفٹر نوٹس بی پریزیوم ٹو بی جینین وتھ اسٹیمپنگ اٹیسٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن. اگر وہ ڈاکیومنٹ پروڈیوس نہیں ہوا تو کورٹ اس کو ایک جینین ڈاکیومنٹ ڈیم کرے گی، ریسپیکٹیولی. ہو سکتا ہے وہ ڈاکیومنٹ ڈیولی اسٹامپ نہ ہو، ڈیولی اٹیسٹڈ نہ ہو، لیکن کورٹ کی پرزمپشن ول گو ان فیور آف دی ڈاکیومنٹ، کیونکہ وٹنس نے وتھ ہولڈ کیا، وہ ڈاکیومنٹ کورٹ کے پیروزل میں نہیں لایا. ابھی انسٹنس 3 ہے پبلک بزنس. ابھی پبلک بزنس کا بھی ایک illustration ہے. The judicial and official acts have been regularly performed. جو بھی جوڈیشل ایکٹس ہوتے ہیں کورٹ کے اندر اور اس کے آفیشیل ایکٹس ہوتے ہیں وہ ریگولر پرفارم ہوتے ہیں کورٹ کے اندر بھی اور ادر آفیسز میں. ابھی پرزمپشن یہ ہے کہ دوز افیئرس آر بزنس از ریگولرلی پرفارمڈ. لیکن اس کے اندر جو ایلوسیڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہاں کوئی پرفارم نہ ہو تو کورٹ پرزمپشن کیسے جائے گی. واٹ شیل بی دا پرزمپشن آف کورٹ اف اٹ از ناٹ پرفارمڈ ایٹ دا ریکویزٹ ٹارگیٹ. A judicial act, the regularity of which is in question, was performed under exceptional circumstances. اچھا ہم ابھی آپ کو انسٹنس 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. یہ ہے پبلک بزنس. means the judicial and official acts have been regularly performed. تو جوڈیشل اور آفیشیل ایکٹس جو ہوتے ہیں وہ تو ریگولرلی پرفارم ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس کے اندر کوئی irregularity آ جاتی ہے تو elicitation ہے a judicial act the regularity of which is in question was performed under exceptional circumstances. یہ تو آپ کو اس طرح سمجھ میں تو نہیں آئے گا، اس کو میں آپ کو ایک کلیئرلی ایک انسٹنس دیتا ہوں جسے آپ سمجھیں. ایک کورٹ میں کیس ہوا، کورٹ نے وہ کیس ڈیسائیڈ کر دیا اور سوٹ ڈکری ہو گیا. ابھی پارٹی نے اپلائی کر دیا، وکیل نے بھی اپلائی کر دیا کہ ہمیں سرٹیفائڈ ٹرو کاپی دیں. سرٹیفائڈ ٹرو کاپی کی اپلیکیشن پروسیس ہو گئی. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، سرٹیفائڈ ٹرو کاپی نہیں ملی. پارٹی نے آ کر ریڈر سے پوچھا کہ بھائی ہمیں سرٹیفائڈ ٹرو کاپی دے، تو ریڈر نے اس کو کانفیڈینشلی کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی صاحب تھوڑا بزی ہے اور ججمنٹ ابھی کچھ پروسیس میں ہے، ٹائپنگ پروسیس میں ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو اس نے اپنے ایڈوکیٹ کو بتایا کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو ججمنٹ لکھی نہیں گئی ہے. تو اس نے وکیل نے کہا کہ بھائی ابھی بات یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ جج کو جو ہے رپورٹ کر دیں کہ ہمیں ٹرو کاپی بھی نہیں مل رہی اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک وہ جو ہے وہ ٹائپنگ پروسیس میں
تو اس نے اپلیکیشن دے دی، تو ڈی جے نے جج نے آرڈر کر دیا کال R&P اینڈ کمنٹس آف دی کنسرن جج. تو جب اس نے کمنٹس منگائے تو اسی وقت وہ جو بھی R&P تھی وہ بھی آ گئی اور ججمنٹ بھی اس کے اندر لگی ہوئی تھی. تو جج نے دیکھا تو اس پارٹی کو بولا کہ ججمنٹ تو اس کے اندر ہے اور آپ نے جو اپلیکیشن دی وہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ججمنٹ تو ہے. تو یہاں ابھی اس ایگزامپل کو آپ سامنے رکھیں پھر آپ اچھی طرح سے کلیئرلی سمجھ جائیں گے. ابھی یہ ہے کہ دیٹ جوڈیشل اینڈ آفیشل ایکٹس ہیو بین ریگولرلی پرفارم. تو ڈسٹرکٹ جج صاحب نے کہا کہ جو بھی ہمارے آفیشل ایکٹس ہیں وہ ریگولرلی پرفارمڈ ہوتے ہیں. جج ججمنٹ جب تک لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے تب تک اناؤنس نہیں کرتا. تو یہ پرزمپشن ہے کہ یہ ججمنٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے اناؤنسمنٹ کی، لیکن آپ نے کہا لکھی ہوئی نہیں ہے، تبھی میں نے اسے کمنٹس منگائے تو اس کے ساتھ اس نے ججمنٹ بھیجی. لیکن ایلوسیڈیشن میں ایک چیز ہے دیٹ ریکوائرس سم ہاؤ ریزنیبل کنسیڈریشن کہ جوڈیشل ایکٹ دا ریگولرٹی آف وچ از ان کوسچن، کیونکہ اس بندے نے ریگولرٹی اس کو کوسچن کیا، ججمنٹ لکھی ہوئی نہیں ہے، واز پرفارمڈ انڈر ایکسیپشنل سرکمسٹانس. تو اس نے کہا کہ بھائی پرزمپشن ڈی جے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس بندے کو ضرورت کیا پڑی، 3-4 دن کے بعد اس نے کمپلینٹ مجھے کیوں دی. تو اس کا مقصد یہ پرزمپشن یہ ججمنٹ نہیں ہوگی، اگر ہوتی تو اس کو ٹروکابلٹی وہ میرے پاس کیوں آتا. تو یہ ایکسیپشنل کیسز میں کہا گیا کہ دا جوڈیشل ایکٹ دا ریگولرٹی آف وچ از ان کوسچن واز پرفارمڈ انڈر ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو پبلک بزنس ہے اس کے اندر یہ چیز آئی. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. انسٹنس 4 ہے پرائیویٹ بزنس. پرائیویٹ بزنس کے اندر یہ جو illustration ہے وہ ایک دیٹ a bill of exchange accepted or endorsed was accepted or endorsed for good consideration. بل آف ایکسچینج جو ہے یہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے اور نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے اندر انڈر سیکشن 5 اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ جب کسی کو کوئی ایشو کرتا ہے، ڈرائر جو ہے وہ ایشو کرتا ہے تو وہ جو ایکسیپٹر ہے تو اس کو یعنی اس کو ایکسیپٹر بینک کے اندر یا کسی دوسری جگہ پہ سبمٹ کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے تو وہ آنر ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر جو بل آف ایکسچینج ہے accepted or endorsed was accepted or endorsed for good consideration، تو اس کے پیچھے کنسیڈریشن جو ہے وہ کوئی بیٹ تو ہوگی نہیں. لیکن اس کے اندر کوئی کوسچن مارک آ گیا. جب کوسچن مارک آ گیا تو سپوز کیجئے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بل آف ایکسچینج کے اندر وہ بل آف ایکسچینج جسٹیفائیڈ یا لیگلائز تب ہوتا ہے جب وہ کسی بینک کے آفیسر کے سامنے یعنی اٹیسٹ ہو یا وہ اس کو سرٹیفائی کرے. ہو سکتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن اس کے اندر نہ ہو. تو یہ جو بل آف ایکسچینج اس کی جو لیگلٹی ہے یا پروپرٹی ہے کوسچن مارک ہو گئی. تو اس کے اندر جو ایلوسیڈیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ the drawer of a bill of exchange was a man of business. وہ بزنس مین تھا، کافی جو ہے بل آف ایکسچینج کے ایشو کرتا تھا، بزنس مین تھا. ہو سکتا ہے اس کو اس نے کوڈل فارمیلٹیز میں یا بینک کے کسی آفیسر کی سگنیچر اومٹ ہو گئی، مس ہو گئی ہو. Be the acceptor was young and ignorant person completely under age influence. تو وہ بھی اس نے چیک نہیں کیا کیونکہ ینگ تھا اور اگنورنٹ تھا. اگر ایکسپرٹ وہ ہوتا تو ایسے بل آف ایکسچینج اسے لیتا نہیں جب تک وہ کمپلیٹ نہیں تھا. تو اس نے لے لیا. تو اس نے کہا کہ بھائی پرزمپشن یہ ہے کہ ایک ینگ بھی ہے اور اگنورنٹ بھی ہے، پہلا بل آف ایکسچینج اس کو ملا ہے، اس کی کوڈل فارمیلٹی سے اس کو کوئی واقفیت نہیں ہے اور یہ بندہ انڈر دی کمپلیٹ انفلوئنس آف اے، اس نے جو بھی اس کو کہا اس نے اپسو فیکٹو اس کو بلیو کر دیا. تو یہ آج کا لیکچر تھا پرزمپشنز آف فیکٹ پہ اور پرزمپشن آف لا پہ. انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگے گا اور ہم نیکسٹ لیکچر میں برڈن آف پروف جو ہمارے قانون شاہد آرڈر کا آخری لیکچر ہوگا اسٹاپل اور برڈن آف پروف میں آپ کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.